عالمی سطح پر جو پذیرائی یہاں پر مل رہی ہے پاکستان کی پالیسی اور پاکستان کا جو بیانیہ ہے اور پاکستان کی طرف سے جو جوابی کارروائی ہے اور اس کو جو مقبولیت مل رہی ہے اور پاکستان کی طرف سے جو جوابی کارروائی ہوئی ہے، پاکستان کی طرف سے جو دوسری طرف جو شہادتیں ہیں اس پر خوشخبری ایک دوسرے کو لوگ دے رہے ہیں، تو میں پوری عوام کی طرف سے بھی یہ ایک بیانیہ اب مسلسل عام ہو گیا کہ شروع تو تم نے کیا، اب اختتام اس کا ہم کریں گے۔ نوشہرہ میں جو نوشہرہ کینٹ ہے مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ نوشہرہ شوبرا چوک، نوشہرہ کینٹ، نوشہرہ کلاں، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ضلع کی مرکز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تمام دفاتر ہے ہندوستانی جارحیت کے خلاف یہاں بھی احتجاجی مظاہرے ہوئے اور احتجاجی جلوس نکالے گئے۔ وکلاء برادری، سول سوسائٹی، سیاسی تنظیموں، سماجی تنظیموں کے مشترکہ جو ایک پلیٹ فارم سے ہندوستانی جارحیت کے خلاف وہ نعرہ بازی کی گئی، احتجاجی جلوس نکالے گئے۔ مین شوبرا چوک میں یہاں پر احتجاجی جلسے کا انعقاد کیا گیا، احتجاجی جلوس نکالا گیا یہ ہندوستانی جارحیت کے خلاف۔ سول آبادی کو رات کے اندھیرے میں ہٹ کرنے پر ہندوستان کے خلاف سخت رد عمل پایا جاتا ہے، اور میں دیکھتا ہوں یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں پاک آرمی کے مورال میں یہاں پر اضافہ ہوا۔ پاک آرمی کے قد کاٹ میں جو پہلے سے بھی ایک مضبوط حیثیت ملک کے لیے عوام کے دلوں میں رکھتا ہے، اس میں زبردست اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور یہاں پر مختلف چوک و چوراہوں میں آرمی چیف جناب جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب کے والہانہ نعروں اور ان سے اظہار عقیدت کے لیے مختلف جگہوں پہ بینر وہ لگائے گئے ہیں، اور جیسے جیسے صورتحال بڑھتی جا رہی ہے اسی طرح میں دیکھتا ہوں نوشہرہ ضلع بھر میں جو جذباتی ماحول ہے اس میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں نظام پور کے علاقے سے، جہانگیرہ کے علاقے سے، نوشہرہ کینٹ، رسال پور کے علاقے سے، یہاں تک کہ جو دیہات ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں خیش کی بالا، خیش کی پایان، جلوزئی، ڈاگ اسماعیل خیل علاقہ، خٹکنامہ، وہاں پر احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو رسال پور سے ملحقہ علاقے ہیں، مصری بانڈا اور اکوڑا خٹک، نظام پور، یہاں پر مظاہرے ہوئے، بہت جذباتی ماحول وہ پایا جاتا ہے، اور جیسے جیسے صورتحال اگر خراب ہوتی ہے اور انڈیا کی طرف سے جارحانہ پالیسی اور انڈیا کے حملوں میں جو اضافہ ہوتا ہے، تو یہاں پر عوام کے اندر جذباتی جو ماحول ہے اور جذباتی کیفیت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور باقاعدہ آرمی چیف سے اور پاک آرمی سے وہ یہاں کے لوگ جو ہے وہ راستہ مانگ رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں جو شہادتیں ہیں ان کو نقصان نہیں گردانا جاتا، یہاں پر مبارکباد لوگ وصول کر رہے ہیں، اور شہادت جو مختلف جگہوں پہ جو شہادتیں ہوئی ہیں تو اس پر شہادتوں پر کل دیکھا گیا کہ مردان میں شہید کے لواحقین نے احتجاجی جلوس نکالا، اور شہید کے لواحقین نے اپنے علاقے کو خوشخبری دی کہ یعنی مردان کے لیے خوشخبری ہے کہ ہمارا ایک نوجوان شہید ہو گیا۔ تو ایسی قوم کو شکست نہیں دی جا سکتی، اور میں انڈیا تک اپنی یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر لوگ تمہاری بمباری کی وجہ سے جو شہادتیں ہوئی ہیں اور لوگ جان بحق ہوئے ہیں تو اس کو سوگ اور اس کو غم کی خبر کے طور پر نہیں شیئر کر رہے ہیں، خوشخبری کے طور پر لوگ شیئر کر رہے ہیں، اور لوگ جلسوں میں کھلے عام خوشخبری کا لفظ کہہ کر کہ خوشخبری ہے یہاں پر ہمارے اتنی شہادتیں ہوئی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو اپنی جارحیت اب اس کے گلے پڑ گئی ہے۔ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اور عالمی سطح پر جو پذیرائی یہاں پر مل رہی ہے پاکستان کی پالیسی اور پاکستان کا جو بیانیہ ہے اور پاکستان کی طرف سے جو جوابی کارروائی ہے اور اس کو جو مقبولیت مل رہی ہے، اور پاکستان کی طرف سے جو جوابی کارروائی ہوئی ہے، پاکستان کی طرف سے جو طیارے مار گرائے گئے ہیں، پاکستان کی طرف سے جو اب مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں، تو اس کو اپنے عوام کی طرف سے مقبولیت مل رہی ہے، اور دوسری طرف جو شہادتیں ہیں اس پر خوشخبری ایک دوسرے کو لوگ دے رہے ہیں۔ تو میں پوری دنیا کے ساتھ یہ خبر شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر جو انڈیا کی جو جارحیت ہے اس کے خلاف لوگوں میں ایک غم و غصہ تو پایا جا رہا ہے، لیکن یہ جارحیت اب انڈیا کو اپنے گلے پڑ گئی ہے، اور یہ عوام کی طرف سے بھی یہ ایک بیانیہ اب مسلسل عام ہو گیا کہ شروع تو تم نے کیا، اب اختتام اس کا ہم کریں گے۔